اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 46 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ طٰہٰ کمپلیٹ کر لیا تھا، سورہ انبیاء ہم لوگوں نے شروع کر دیا۔ سورہ انبیاء کی 35 آیتیں اللہ کا شکر ہے ہو گئی، اور ہم لوگ پارہ نمبر 17 میں ہیں، اور سورہ انبیاء کی آج ہم آیت نمبر 36 سے ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہم کل آیتیں پڑھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہم پڑھے تھے لاسٹ کلاس میں، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان اس میں کیا عمل کرتا ہے، کیا طرز عمل اس کا ہوتا ہے۔ تو خیر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے فتنہ ہے، اور شر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے فتنہ ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ خیر اور شر دونوں بھی فتنہ ہے، بول رہے دونوں بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد تم کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس بنا پر مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے جو خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، کیا یہ تمام خدا کو چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا لو، بول رہے کیا یہ ہے وہ شخص؟ اچھا تو انہوں ہیں، بلکہ جس طریقے سے جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ وقت کے نبی ہے اور ان کا اس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا۔ اچھا تو آپ ہیں وہ شخص جو اس طریقے کی باتیں کر رہے، نئی نئی باتیں بول رہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ جو ہے ان کا حال یہ تھا، اللہ تعالیٰ بول رہے ان کا خود کا حال یہ ہے کہ جو رحمان ہے، جس کو پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، جو بہت زیادہ مہربان ہے، تمہاری زندگی کا ہر ایک چیز جو تم گزار رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عطا کی گئی ہوئی ہے، تم اس کے ذکر کے انکار کرنے والے، اسی کا منکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے اصل بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اب یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے اس کے اندر کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسان کی پیدائش میں، اس کے کریشن میں ہی، اس کی تخلیق میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ دی ہے بائی ڈیفالٹ کہ انسان کے اندر جلدی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔
ٹھیک ہے. ہر ایک انسان جو ہے جلد باز ہے. اب اس کے اندر یہ تو فطرت ہے. اب اس کے علاوہ انسان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بردباری، وقار اور جو ہے سکون بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پر اکثریت کیا ہے؟ جلد بازی کی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں گے. پر اکثر کیا ہے دیکھا کیا جاتا ہے کہ انسان ہر چیز میں جو ہے جلدی مچاتا ہے. اننیسیسری کی ہم کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں، یہ کیسا ہوں گا، وہ کیسا ہوں گا، جو بھی ہونا جلدی ہو جانا، جلدی ہو جانا. اب جیسا ہے نا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے، اب شادی ہوتے ساتھ بچے کب ہوتے. اب بچہ ہو گیا تو اب بچہ بڑا کب ہوتا. اب بچہ بڑا ہو گیا تو وہ بچے کی جو ہے شادی کب ہوتی. اب وہ شادی ہو گئی تو پھر وہ بچے کو بچہ کب ہوتا. اب یہی سلسلہ جو ہے چلتے رہتا. اور دیکھیے کہ انسان اتنا بے صبرا ہے کہ جو وقت پہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز لکھی ہے وہ وقت پہ ہو جانے والی ہے، سکون سے خود بخود وہ وقت پہ ہو جاتی. پر اب انسان کو کیا ہے؟ ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے. ہم دیکھیں کہ یہاں تک کہ اگر ہم کوئی لفٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ لفٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو بھی وہ لفٹ جو ایک کھٹکا دبانے پر کچھ سیکنڈز میں آپ کے منزل تک پہنچانے والی ہے، اس میں بھی ہم جلدی کرتے کہ بار بار جو ہے کھٹکے کو ہم وہ ڈسپلے پہ دیکھتے رہتے کہ کون سا نمبر ہے، اب فی الوقت کون سا چل رہا. بار بار ہم دیکھتے. ہر چیز میں انسان کو کیا ہے؟ جلدی ہوتی ہے، بے چینی انسان کو ہوتی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو پر کیا پسند ہے؟ سکون اور اطمینان جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے وہ اطمینان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے نزدیک محبوب چیز جو ہے اطمینان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ وہ اطمینان ہے. اسی لیے کیا ہے؟ جلدی کا کام کیا بتاتے ہیں اپن؟ شیطان کا کام ہے. تو یہ جو ہماری فطرت میں ہے اس کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہماری فطرت میں ہے تو لہٰذا ہم جو ہے اس کا جیسا چاہے ویسا استعمال کریں گے. سگنل پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم کو جو ہے جلدی ہوتی ہے. ہر کام میں ہم جو ہے جلدی مچاتے ہیں. پر ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ اس میں سکون اختیار کرنا ہے. جیسا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آتا، یعنی کہ ایک جو ہے ڈیلیگیشن آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کے جو سردار ہوتے ہیں منذر بن اشج، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پورا جو گروپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں اور جگہ سے جو ہے پہنچا تو تمام لوگ کیا کرے؟ جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور تیزی سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول جلدی ہم کو کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے، ہم اسلام لانا چاہ رہے، ہم مسلمان ہو جانا چاہ رہے. تو یہ تمام. پر یہ جو منذر بن جو ہے اشج تھے، انہوں یہ کرے کہ اپنے جو ہے سامان میں سے صاف کپڑے نکالے اور نکال کر غسل کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، پھر وہ اچھے لباس پہن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اشج، تمہارے پاس جو ہے ایسی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو مجھے پسند ہے. تو اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر بردباری ہے اور تمہارے اندر وقار اور متانت ہے. تو آپ یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول کیا یہ چیز میں نے خود سے ایڈاپٹ کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھ دی تھی؟ تو آپ نے جو ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو انہوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اندر ایسی صفت رکھ دی جو تجھے بھی محبوب ہے اور تیرے نبی کو بھی جو ہے محبوب ہے. تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو ایکسائٹمنٹ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیزی سے جو ہے دوڑ چڑھے اور پھر آپ کے پاس بیعت کے لیے گئے. اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ شوق اور اشتیاق ہے. اب اس سے پہلے بھی ہم دیکھے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تیزی سے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے پر اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں پسند کرے. اب اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی وحی نازل ہو رہی تو اس کے اندر گڑبڑی سے جو ہے آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی روک دیے، نہیں ہے اللہ کے رسول آپ گڑبڑی مت کریے، آپ جلدی پڑھنے کی کوشش مت کریے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گڑبڑی اننیسیسری کی جو گڑبڑی ہے وہ نہیں پسند ہے. اب یہ واقعہ اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسا فار ایگزامپل کے طور پہ دیکھیے کہ اب جیسا حج کے ٹائم پہ، عمرے کے ٹائم پہ حجر اسود کو بوسہ لینا کس کا شوق نہیں رہتا، کس کو پسند نہیں رہتا، کس کا جو ہے جذبہ نہیں رہتا. پر اگر ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے رہتے کہ جو دیکھتے کہ بھائی اتنا رش ہے اور اتنا امپاسبل ہے تو وہ لوگ جو ہے سکون سے کھڑے ہو جاتے اور یہ سوچتے کہ موقع ملا تو کریں گے، نہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے. پر کچھ لوگ شوق اور اشتیاق میں ان کو ڈھکل اور اڑی پڑھ کے اوپر جا کر سب
کو تکلیف دے کر، سب کو جو ہے نقصان پہنچا کر جا کر اگر ویسا کس کریں گے، تو اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ بوسہ لینا اس کا، وہ انسان کا پسند آئیں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو یعنی کہ یہاں پر اس طریقے کی جو ہے بے صبری، عجلت اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، بلکہ انسان کیا ہے بردباری کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ جو ہے کام کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں گڑبڑی کر کے، اننیسیسری کی فکر کر کے خود بھی پریشان ہوتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ اب آگے کیسا ہوں گا، وہ کیسا ہوں گا، فیوچر کا سوچ لیتے یا جو بھی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے، اس کے اپوزٹ دیکھیے، بعض لوگ ایسا رہتے ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو ہاں وقت جب آئیں گا تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوں گا تو ہو جائیں گا۔ تو اب ان کو دیکھ کے ایسا ہوتا، اب جیسا کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، اب ان کو سنائے دیکھو ہمارے ساتھ ایسا پریشانی ہے یا ہم یہ جو ہے مصیبت سے گزر رہے، تو اگر سامنے والا اس کو تسلی دینا کہ وقت پہ ہو جاتا، فکر مت کرو، تو ہمارے کو ویسے لوگ برے لگنا شروع ہوتا ہے، ان کو تو ذرا بھی احساس ہی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ کیا ہے، یہی سکون اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے، توکل اور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، جلد بازی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے اور ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا، کہ جلد بازی کر کے انسان کیا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا، پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا جو ہے شکار ہو جاتا۔ بلکہ ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے وہ وقار پیدا کرنے کی کوشش کریں، جلد بازی کو دور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ انسان جو ہے جلد باز مخلوق ہے، ابھی تم اور ایسا جلد باز ہے۔ اب یہاں پر جو کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی کہ ایسا جلد باز اور بے وقوف انسان ہے کہ مصیبت کو لانے کے اندر بھی جلد بازی کر رہا، تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، ہم ابھی تم کو جو ہے نشانیاں دکھائی دیتے ہیں اور اس کے لیے تمہارے کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مطلب یہاں پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے اچھا اتنی جلد بازی ہے تم کو، اچھا رکو، یہ جو تم منکرین حق کر رہے اور تم جو نبی کا مذاق اڑا رہے اور جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہے کہ کب آنے والی ہے نشانی، کب آنے والی ہے نشانی، جو آ کے پوچھ رہے، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تمہارے کو جو ہے ابھی مذاق چکاتے، عذاب کا مزہ چکاتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی کہ برائی کے اندر بھی جلدی مچا رہے۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں۔ تو اب یہاں پر کیا بتا رہے، حین لا یکفون عن وجوہہم، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ اس دن جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اب دیکھیے کہ انسان کی جو ہے اگر دکھ رہا کہ اس کے چہرے کی طرف کوئی چیز بڑھ رہی یا اس کی طرف کوئی چیز بڑھ رہی، تو انہیں کیا کرتا، سب سے پہلے کیا چیز بچاتا، بولیے اتنا انوالنٹری اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف چلے جاتا اور انہیں اپنا چہرہ بچا لیتا، اور اس کو ایسا رہتا اب یعنی کہ اگر انہیں چہرہ بچا رہا تو اس کا جسم کا کوئی حصہ اگر نقصان ہوا تو کیا اوکے ہے؟ پر انسان کی فطرت دیکھیے کہ انسان کیا کرتے، سب سے پہلے اپنا چہرہ بچانے کی جو ہے کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قیامت کے دن جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور ہر جگہ سے جو ہے آگ میں وہ گرفتار رہیں گے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں کو۔ کہاں سے بچائیں گے؟ اوپر اور نیچے چاروں طرف سے آگ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جیسا آیتوں میں ہم کو ملتا نا کہ ہاتھ ان کے باندھے جائیں گے نا، زنجیروں میں باندھے جائیں گے، تو ہاتھ بھی کھلے نہیں رہیں گے کہ وہ بچا سکیں گا۔ تو اس کو پورا جو ہے 70 گز ہاتھ زمین جو ہے 70 گز ہاتھ لمبی جو ہے اس کی چین رہیں گی، جس میں اس کو باندھ کر اس کو پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ چاہ کر بھی اپنا نہ چہرہ بچا سکے گا نہ اپنا پیٹھے۔ اور پھر کیا ہے کہ چہرہ سب سے ڈیلیکیٹ، آنکھ، چہرہ سب سے ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، قیامت کے دن یہ جو تم انکار کر رہے اور جو جلدی مچا رہے، قیامت کے دن تم نہیں بچا سکو گے اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آ جائے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی، ایک دم سے ان کو دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کی دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کیسا آئے گی، اچانک سے آئے گی، ایک دم سے آئے گی اور پھر ایسا دبوچ لے گی۔ اب دیکھیے کہ قیامت کی گھڑی کیا، ہم اگر سوچیں گے کہ موت کیسا آتی ہے انسان کو، ایک بس ہچکی آتی ہے، ایک زور سے سانس آتی ہے اور بس وہ جو ہے اپنے آغوش میں آ کر دبوچ کر انسان کی روح کو
کی جسم سے نکال کر لے کر جاتی ہے، ایک لمحہ کی مہلت نہیں ملتی، ایک لمحہ کا انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ ایک سیکنڈ رکو میں ابھی یہ کام کر لوں گا، نہیں، بس وہ آئی تو اچانک ہی آ گئی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، پر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اپنے الفاظوں میں، کوئی اپنی بات میں، کوئی اپنے میسیج میں، کوئی اپنے کنورزیشن میں یہ نہ ہو کہ ہم نبی کا، اسلام کا، قرآن کا مذاق اڑائیں۔ بعض وقت رہتا نا جوکس کے شکل میں، مذاق کی شکل میں کچھ بھی جو ہے بول دیتے، نہیں، دین کی جب بات آئی تو نو مذاق، دین کے بارے میں انسان کو کیا ہے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ رحمان ہی تو ہے جو تمہاری دن رات پروٹیکشن کر رہا ہے۔ اب یہ رحمان سے بچانے والا کون سی ذات ہے، کون سا معبود ہے تمہارا کہ اگر وہ رحمان۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات چل رہی عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار صفت کون سی لے رہے، رحمان کی صفت لے رہے، یعنی کہ عذاب میں بھی محبت ہے اللہ کے، عذاب یعنی کہ عذاب کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈراوے میں بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سوچ کے دیکھیے کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا یہ رحمان کی طرف ہم پلٹنے والے نہیں بنیں گے؟ کیا یہ رحمان کے آگے توبہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ رحمان کی رحمتوں کو نہیں لوٹیں گے؟ اللہ تعالیٰ بولے میری رحمت وسیع ہے، آؤ لوٹو میری رحمت کو، اور ہم جو ہے رحمان کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مگر یہ اپنے آپ کی نصیحت اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو معبود باطل ہے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اللہ کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے، نہ انہوں جو ہے ان کا وہ جھوٹا خدا ان کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ خود مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ انسان اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ خدا کو چھوڑ کر، یہ سب کا خدا، سب کا خالق کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے کو اپنے اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال میں جو ہے کوئی شرک تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ بار بار کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آیتیں پھیر کر ہمارے کو سمجھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے کا مطلب کیا ہے؟ دن بھرتی ہو گئے عذاب کا، یعنی کہ اب عذاب کا وقت آ گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا کا ساز و سامان دیے تو دنیا ہی میں مصروف ہو کر رہ گئے، اللہ کو پہچاننے کی فرصت ان کو نہیں ملی۔ یہ ہمارے کو بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، حتی طال علیہم العمر، کہ ان کی عمر پوری ہو گئی، اور پوری عمر کیا کرے انہوں، دنیا کا جو ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھ دیے، اور اللہ ہی کی معرفت سے دور ہو گئے، اللہ کو پہچاننے سے دور ہو گئے، اللہ کی بات کو پڑھنے سمجھنے سے دور ہو گئے۔ آج ہمارا بھی کیا حال ہے دیکھیے کہ ہم دنیا کے ساز و سامان میں، ہو سکتا مجبوریاں ہی کیوں نہ ہو سکتا ذمہ داریاں ہی کیوں نہ ہو، پر ہماری ایسی کیسی ذمہ داری ہے، وہ ایسی کیسی مجبوریاں ہیں، ایسی کیسی مصروفیتیں ہیں جو اللہ ہی کو بھلا دے، جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے معرفت ہمارے سے دور ہو جائے، یعنی کہ اللہ کو پہچاننے سے ہم بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہی نہ پہچاننے لگیں۔ یہ کیسی مجبوری ہے؟ اور اگر ایسی مجبوری ہے اور ایسی ذمہ داریاں ہیں اور ایسی جو ہے زندگی کی جو ہے مصروفیتیں ہیں، تو ایسی مصروفیتوں کو آگ لگا دینا چاہیے ہم کو، کیونکہ یہ مصروفیت کے اس میں مصروف رہ کے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچان رہے جو تمام چیزیں ہم کو دینے والا ہے۔ تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولے اے مشرکین، تم یہ نہیں دیکھ رہے، کیا نظر نہیں آ رہا تمہارے کو کیسا ہم مختلف جو ہے سمتوں سے زمین کو گھٹا رہے؟ اب زمین کو گھٹانے کا جو ہے یہاں پر
سائنٹیفیکل معنی ہم نہیں لیں گے، بلکہ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اسلام پھیلتے چلے جا رہا، مسلمانوں کی طاقت بڑھتے چلے جا رہی، اسلام جو ہے مکے میں اندر سے پھیلتے چلے جا رہا تھا اور باہر سے لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، تو اس میں کیا ہو رہا کہ زمین ان کے لیے تنگ ہوتے جا رہی تھی، تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپریس کر رہے۔ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، یعنی کہ میرا کام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے تمام ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بس انفارم کرنا ہے، ڈرانا ہے، متنبہ کرنا ہے، یعنی کہ وارن کرنا ہے ان کو، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، یعنی کہ اب اگر ان کے کانوں میں، یعنی کہ اب یہ کیسے بہرے ہیں، ظاہریت میں بہرے نہیں ہیں بلکہ انہوں سننا نہیں چاہ رہے۔ اب دیکھیں کہ جو انسان سننا ہی نہیں چاہ رہا، اب آپ ان کو کتنا بھی بول لو، کتنا بھی پکار لو، کتنا بھی سمجھا لو، ان کو کیسا ہے، بہروں کے سامنے پکارنے کے برابر ہے۔ جیسا بہرے کو اگر کوئی بات بولے کہ ارے تمہارے پیچھے جو ہے آگ ہے یا شیر آ رہا، کچھ بھی بولو، ان کو سمجھ میں آتا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کو نہیں سمجھا سکتے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے، یعنی کہ ذرا سا عذاب کیا ہے، چھو جائے، صرف ٹچ ہو رہا عذاب، تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ تو اب یہ عذاب چھونے کا کیا مطلب ہے، ایک تو قیامت کا عذاب، دوسرا کیا ہے، دنیا میں بھی اگر ذری سی انسان کے اوپر مصیبت اور آزمائش آئے تو فوری اپنے اعمال کا احساس ہو جاتا نہیں کہ اماں ہم صحیح میں کتنے گنہگار ہے، کتنے خطا کار ہے، فوری اپنے اعمال کی طرف پلٹتے، فوری جو ہے اپنے اصلاح کی طرف سوچتے، رجوع کرتے اور تمام چیزیں، اور پھر جیسا اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو دور کر دے، وہ آزمائش کو دور کر دے، پھر بھول کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹ پھیر کے جو ہے چل نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ انسان ایسا ہے کہ ذرہ مزاد بھی چکائے اللہ تعالیٰ، صرف چھو بھی جائے عذاب ان کو، تو پھر چیخ اٹھتے ہیں اور ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، قیامت کے دن ترازو۔ اب یہاں پر ہم لوگ یہ اس سے پہلے پڑھے تھے نا کہ ہر اعمال جو ہے تولے جائیں گے، چاہے اعمال، چاہے وہ انسان خود تولا جائے گا، اس کے عمل تولے جائیں گے، اس کے نیکیاں تولے جائیں گے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے۔ اور وہ ترازو کیسا ہے، ٹھیک ٹھیک تولنے والا جو ہے وہ ترازو ہے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تو ہم کو خوب یہاں پر محنت اور کوشش کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پڑھلے، اپنے نامہ اعمال، اپنے ترازوؤں کو ہم وزن کریں گے، کیا اعمال ہے، ہم دیکھیں، ہم پڑھیں حدیثوں میں، قرآن کی روشنی میں، کیسا الگ الگ روایتوں میں ہمارے کو الگ الگ چیزیں آتی نا، کچھ جگہ پر آتا کہ صدقہ جو ہے قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی رہے گا، جیسا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمپیئر کر کے بتائے، جیسا ایک انسان اگر کسی گھوڑے کو صدقہ کرا، کسی گھوڑے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، تو وہ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے، اور ساتھ میں اس کا چارہ، اور ساتھ میں اس کی یہاں تک کہ اس کی جو ایکسکریٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس ترازو میں، ہر چیز یعنی کہ وہ اس کو وے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ روایتوں میں کیا تھا، ذکر کے بارے میں آتا، کلمے کے بارے میں آتا تھا، شہادتین کے بارے میں آتا، اور کچھ اس میں جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ روایتوں میں کیا آتا، سب سے بھاری چیز قیامت کے دن نام اعمال پلڑے میں جو چیز رہیں گی وہ انسان کے حسن اخلاق رہیں گے، سب سے وزنی چیز حسن اخلاق رہیں گے۔ تو بہرحال الگ الگ روایتوں میں ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں، خوب اپنے ترازوؤں کو کیسا وزن کر سکتے اس کے بارے میں سوچنے والے بنیں، سبحان اللہ کو معمولی نہ سمجھے، الحمدللہ کو معمولی نہ سمجھے۔ اور یہ تو بات صرف ذکر کی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے اعمال ہے، تو کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہم دیکھیں، اور اپنے نام اعمال کی فکر ہم یہاں پر اس کی ترازو میں وزن کرنے کی فکر میں ہم لگ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ کیا دھرا ہوگا تو ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، یعنی کہ حساب جو ہے لینے کے لیے کون ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہم ہی، وکفا بنا حاسبین، کہ اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ذرہ برابر، اب اس کے اندر صرف نیکی نہیں ہے بلکہ برائی بھی آ گئی نا اس کے اندر، کہ اب برا بھی انسان کا جو بھی عمل رہیں گا وہ بھی نام اعمال میں پھر تولا جائے گا۔ سب سے ناپسندیدہ عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے بتائیے،
سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک شرک ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے حقوق ماننا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کو وہ اس کی بھی فکر کرنے کا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر اب یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، تو ایک جگہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اور دوسری جگہ پھر ہمارے لیے یہ ڈراوا بھی ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب لینے بیٹھیں گا اور ہم سے پوچھیں گا اللہ تعالیٰ کہ یہ کرے اور یہ کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کرے، سب اپنے اعمال اللہ کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ تو وہ دن کو ہم کو سوچنا ہے اور یہیں سے تیاری کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ ہمارا حساب کرے گا، ڈیفینیٹلی اپنی رحمت کی بنا پر حساب کرے گا۔ ہاں آج ہم ایسے عمل کر لیں جو ہم اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایسے اعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جانا ہے۔ تو پھر وہ رحمان ہماری جو ہے اگر اعمال ہمارا چیک کرے گا، حساب ہمارا لے گا، تو پھر انشاءاللہ رحمت کی بنا پر ہماری مغفرت بھی کر دے گا۔ تو اسی لیے ہے نا کہ مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، انسانوں کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے حساب۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، وہ ہمارا حساب لے گا۔ جیسا جو ہے اب یہ روایت کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک جنرل بات ہے کہ کوئی ایسی یعنی کہ کوئی جو ان ایجوکیٹڈ انسان ہوتا نا، تھوڑا سا کھیڑے گاؤں ٹائپ کا جو انسان ہوتا ہے، تو ایسا ان ایجوکیٹڈ انسان جو ہے کسی مول صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اللہ قیامت کے دن جو حساب ہوں گا تو وہ کون لے گا؟ تو جو ہے وہ مول صاحب بتائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن حساب لے گا۔ تو جب اس نے کہا کہ اچھا اللہ حساب لے گا، پھر تو موجہ ہی موجہ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پھر تو موجہ ہی موجہ ہے، مطلب وہ شخص اتنا خوش ہو رہا، انہیں یہ بول رہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہاں تو پھر یہ رحمان اگر حساب لے گا تو پھر ہمارے کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو موجہ ہی موجہ، پھر تو مزے ہی مزے ہے، بلکہ جو ہے وہ خوش ہو کر جو ہے سوال کر خوش ہو کر جو ہے چلے جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے الحمدللہ ایک طرف الحمدللہ بشارت بھی ہے ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، پر ہمارے کو ایسے اعمال کرنا بھی ہے جس سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جہاں سے ہمارا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو رہا۔ اب آیت نمبر 1 سے 47 تک ہمارا فرسٹ پارٹ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 48 سے 91 تک ہم جیسا دیکھیں نا، انٹروڈکشن میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 48 سے 91 تک سیکنڈ پارٹ ہم لوگوں کا رہیں گا، جس کے اندر ہم انبیاء اکرام کا ذکر دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پر سے انبیاء اکرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ حساب کی بات کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا عطا کرے؟ فرقان عطا کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کرے؟ ذکر عطا کرے۔ کس کے لیے یہ روشنی ہے؟ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ ان کے لیے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا میں زندگی ڈر کے گزارے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کس بات سے ڈر؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر کی جو ہے زندگی گزارے ہوئے ہیں۔ تو ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بن دیکھے اپنے رب سے جو ہے ڈرنے والے ہیں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس ہیبت میں رہتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے رہنا ہے۔ اگر ایک انسان سوچ کے دیکھے کہ یہ احساس اس کو مسلسل ہے، اگر یہ احساس اس کو مسلسل ہے کہ میری یہ بات کا مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جواب دینا ہے، میری یہ عمل کا جواب دینا ہے، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، ظلم کا جواب دینا، ہر چیز کا، تو پھر وہ انسان کی زندگی کیسے ہو جائیں گی؟ وہ ڈرتے ہوئے جو زندگی گزاریں گا اس کی زندگی کیا ہو جائیں گی؟ نیکی کی زندگی رہیں گی۔ پھر وہ قیامت کی وہ ساعہ کا جو ہے ڈرنے والا ہے، وہ مشفقون ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفقت کرنے والا ہے، پھر بھی وہ شفیق رحمان جو خدا ہے اس کو ناراض کرنے سے یہ انسان ڈرتا ہے اور ایسی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسے لوگوں کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ بابرکت ذکر ہے، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ذکر اللہ تعالیٰ دیے جو اس سے پہلے کس کو دیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اب وہی ذکر اب اللہ تعالیٰ ہم کو دیے، پر وہ ذکر کیسا ہے؟ مبارکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وہ ذکر مبارکن ہے۔ مبارک، برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا ڈیفینیشن جو ہے اس طریقے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ خیر کی بہتات، کیا ہے؟ خیر میں برکت ہونا، اچھائی میں برکت ہونا، بہتات ہو جانا، زیادہ ہو جانا، خیر میں زیادتی، اور ایسی زیادتی جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ خیر کی بہتات جو ایکسپیکٹڈ بھی نہ ہو، اور پھر اس کے اندر دوام کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل، ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والی، ایسا نہیں کہ آئی برکت اور یوں میں جو ہے غائب ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ ایسی خیر میں بہتات، زیادتی، اور وہ بھی کیسی ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ زیادتی، اور پھر وہ بھی کیسی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی، ٹھیک ہے؟ خیر میں زیادتی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، بہت زیادہ ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ جیسا ہوتا نا کہ اگر ہم اب اس سے یہ آیت سے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک انسان قرآن سے جڑ جائے، بہت زیادہ غور سے سننا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کیا بتا رہے کہ اگر یہ آیت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان قرآن سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ جو نازل کرے ہوئے ہیں وہ ذکر سے جڑ جائے، تو اس کی زندگی میں خیر کی بہتات ہو جاتی ہے، وہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ بہتات ہمیشہ اس کے اوپر باقی رہتی ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے نا کہ الحمدللہ، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے جوڑ کر رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ذکر سے اللہ ہم کو جوڑ کر رکھے، تاکہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ خیر کے دروازے کھول دے جاتے، بہت زیادہ خیر کے اور ان ایکسپیکٹڈ۔ بعض وقت ہوتا نا ہم کوئی کام کرنا چاہتے کرتے کوشش کرتے نہیں ہوتا، اس کے بعد اچانک سے ان ایکسپیکٹڈ وہ جو ہے اچانک سے وہ کام ہو جاتا، ارے اتنا آسانی سے، اتنا ان یوزول، ہم سوچے بھی نہیں، ایسا کیسا ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا۔ ہاں، ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ جو ہے پیسوں کا انتظام ہو جاتا، کوئی معاملہ آپ کر رہے وہ جو ہے معاملہ پار ہو جاتا، یا پھر رشتے کا کر رہے تو رشتہ ہو جاتا، کچھ بھی اس طریقے سے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ خیر کی چیز سے جڑ جانے کا ہے، اور ویسا جڑنا ہے جیسا جڑنے کا حق ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ برکتوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے دروازے پھر اس کے اندر کھول دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہاں، اور ہم نے یہی ذکر تمہارے اوپر نازل کرا جو برکت والا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یعنی کہ ایسی برکت والی چیز کو انکار کر رہے جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ایسی کیسی بے وقوفی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے پھر اس کو انکار کر رہے تم۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اب تیسرا کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد عطا کیا تھا۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ ہوش مندی، عقل، سوچ سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بولنے سے پہلے کیا بتا رہے کہ ہم نے اس کو رشد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب آگے کیونکہ جو واقعہ ہے اس میں انسان کو یہ سمجھ میں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام ایسا کئی کو کرے ہوں گے، انسان کے ذہن میں جو ہے خیال آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ دماغ میں لانا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو عطا کر چکے ہیں، ان کو صحیح گائیڈنس، صحیح جو ہے طریقے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب جتنا بھی جو انہوں عمل کریں گے وہ سب اللہ کے حکم سے رہیں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی چیز کے اوپر بلیم نہیں کرنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا واقعہ بتایا جا رہا ہے بھائی، چلیے دیکھیں گے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ بنے ہوئے ہو۔ تو اب یہاں پر انہوں توحید کی دعوت دے رہے، کس کو؟ اپنے باپ کو، اور اپنی تمام قوم کو جو ہے انہوں دعوت دے رہے۔ اب اس سے پہلے باپ کا کنورسیشن دیکھے تب یہاں پر اپنی قوم کا۔ تو ایسا کیسا تم اتنی عقل مندی نہیں ہے تمہارے پاس، اتنی اپنے ہاتھ سے بنا رہے، اس کی تم گرویدہ بنے ہوئے، اس کو تم پوجا پاٹ کر لیتے بیٹھے، اس کے اوپر دیوانگی ہے، اس کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ایسی کیا تمہاری عقیدت ہے، ایسی کیا تمہاری اندھی محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اب ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ سالڈ دلیل، کیا دلیل ہے؟ ہم اندھے بن کے اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے، بس یہ ایک ہی دلیل ہے ان کے پاس۔ اور دیکھیے کہ آپ قرآن کے اندر جتنی بھی شرک کے بارے میں جو ہے جب دلیل انہوں جو دیتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل رہتی، کیا ہے؟
ہمارے کو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے نہیں معلوم ہے. کئی کو کر رہے ہم کو نہیں معلوم ہے, ہم بس کس لیے کر رہے, ہمارے باپ دادا کو ہم دیکھے ایسی کرتے ہوئے, بس اس کے واسطے ہم کرتے چلے جا رہے. ہمارے ابا کرے, ہمارے اس کے بعد دادا کرے, ہمارے پردادا کرے, ایون اے ابراہیم تمہارے بابا اور تمہارے دادا بھی یہی کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا. تو انہوں جو ہے کیا بول رہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پائے. اب دیکھیے کہ جیسا ہم اس سے پہلے پریویس آیتوں میں پڑھے, قرآن کی کیا مزاج ہے, سورہ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھے کہ نہیں معلوم ہے تو فاسألوا اہل الذکر, ذکر والوں سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے کو نہیں معلوم ہے. دوسرا کیا ہے اسلام کا مزاج کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لے کے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو قرآن اور اسلام دلیل کی بنا پر بات کرتا ہے. عقل مندی یعنی کہ تمہارے کامن سینس کو بھی وہ چیز جو ہے سمجھ میں آنا نا, اور پھر ڈیوائن ریویلیشن سے تمہارے پاس کوئی پروف رہنا, کوئی دلیل رہنا. کیا زندگی گزار رہے صرف یہ کہ تمہارے باپ دادا یہ کام کرے اور اسی لیے تم کر رہے, تو یہ کون سی جو ہے دلیل بنتی ہے. تو خیر اب انہوں کیا جواب دیے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے یہ کرتے اسی لیے ہم بھی یہ کر رہے. اب ہمارے کو بھی یہاں پر ایک سیکنڈ پر سوچ کر جو ہے یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسے اعمال کر رہے جو ہمارے پاس بس ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے امی ابو ایسا کرتے, ہمارے گھر میں ایسا کرتے, ہمارے گھر کا طریقہ ایسے ہی ہے, اور بس ہم بھی اندھے بن کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں, بلائنڈلی ان کو جو ہے ہم فالو کر رہے ہیں. کہ ہمارے اعمال پر ہمارے کو غور کرنا چاہیے کہ جتنے ہم اعمال کر رہے وہ سب قرآن اور حدیث کی دلیل سے ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کی دلیل نہیں معلوم ہے تو ہم اس کا علم حاصل کریں, ڈھونڈیں, اور آج کل تو ایک کلک پر ہمارے کو ہر چیز مل جا رہی. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو. اب ان کو یہ بات اتنی جو ہے یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ دکھی اور اتنی جو ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. انہوں بولے مذاق کر رہے نہیں تم ہمارے ساتھ, یا تم اپنے اصلی خیالات, یہ سارے جو باتیں بول رہے یہ اصلی خیالات ہیں تمہارے یا مذاق کر رہے. اس نے جواب دیا نہیں, بلکہ فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں, اور خدا کی قسم میں تمہارے غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو اب انہوں کیا کرے, اب اس کا واقعہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ڈیٹیلز یہاں نہیں ہے, بلکہ یہاں پر نیکسٹ سین ہے. کیا ہے کہ انہوں نے کیا کرا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی کہ وہ جو بت تھے ان کے جو ہے ٹکڑے کر ڈالا, اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, کیا ہے, بتاں دکھے تو ان کو توڑ دینا یا ان کی جو ہے بے حرمتی کر دینا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے کو جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے کہ ہم کو ان کو گالی بھی نہیں دینے کا ہے, اور پھر ان کے جو ہے ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان کے فیلنگز کو ہرٹ ہو, اور اس کے بعد انہوں پلٹا کر ہمارے جو ہے دین پر, اسلام پر یا نعوذ باللہ اللہ پر کچھ جو ہے غلط باتیں کریں. تو یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے. پر یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کرے, پھر انہوں کیوں کرے, انہوں یہ اللہ کے حکم سے کرے, کیونکہ انہوں نبی تھے, ان کے اوپر وحی آئی, وحی آنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا. اچھا اگر ہمارے پر بھی وحی آئی تو ہم یہ کر سکتے, ٹھیک ہے, جو ہو تو نہیں سکتا, امپاسبل ہے. تو بہرحال یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق انہوں نے یہ حکم ہوا تو انہوں نے یہ کام کیا. تو اب یہاں پر کیا کریں کہ بڑے کو چھوڑ دیے شاید کہ وہ رجوع کرے. انہوں نے آ کر بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے بنا دیا, بڑا ہی کوئی برا ظالم تھا. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے, یعنی کہ سب کے سامنے اس کو مثال کے طور پہ جو ہے سزا دیں گے اپن. ابراہیم علیہ السلام نے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ اس سردار نے کیا ہے
انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا جواب دیے کہ کیا تم یہ کام کرے. تو انہوں کیا کرے تھے, وہ جو بڑا جو بت تھا ان کو چھوڑ دیے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑ جو جس سے انہوں نے وہ پورے بتوں کے ٹکڑے کیا تھا, وہ کدھال یا کڑھال جو بھی تھا, وہ جو ہے اس کو بھی اس کے ہاتھ میں یا اس کے گلے میں جو ہے لٹکا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. تو اب یہاں پر آ کے بولے ارے وہ دیکھو وہ جس سے یہ سب کام ہوا ہے تو وہ جو ہے یعنی کہ کدھال بھی اس کے ہاتھ میں ہے, یہ بڑے بت کے ہاتھ میں ہے, تو لہٰذا میرے کو تو ایسا دکھ رہا ہے انہیں کرا ہوں گا. دیکھو ذرا پوچھو اگر انہیں بات کرتا بولتا. تو اب یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ کیا تھا, ایک خاص سٹائل تھا. جیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا سورہ انعام میں غالباً, تو وہاں پر کیا کرے انہوں پہلے سٹارز کو دیکھے اور بولے کہ یہ شائننگ جو سٹارز ہے یہ خدا ہے شاید. پھر اس کے بولے نہیں یہ خدا نہیں ہے. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھے, پھر بولے یہ خدا ہے. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ڈوبنے والا خدا کیسا ہو سکتا. پھر سورج کو بولے یہ بڑا ہے, یہ تو برائٹ ہے, یہ ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سملر سٹائل ہم کو یہاں پر بھی دکھیں گا کہ وہاں پر کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا, مطلب اس سے پہلے کبھی انہوں نوٹس نہیں کرے تھے کیا کہ سورج نکلتا ہے اور پھر رات میں ڈوب جاتا ہے. ان کو معلوم تھا, پر انہوں یہ کیا کرے تھے کہ خود کو سمجھانے اور لوگوں کو سمجھانے کا ان کا یہ ایک خاص طریقہ تھا. اب یہاں پر بھی وہی طریقہ اپنا رہے اور بول رہے کہ اچھا یہ سردار سے ذرا پوچھ کے دیکھیں گے, ذرا انہوں بول سکتے کیا, کون تو بھی یہ کام کرے, ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے تو یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. تو جیسا ان کو احساس ہوا کہ یہ تو خدا نہ بول سکتا, نہ ہل سکتا, نہ انہیں دیکھا, نہ اس کو معلوم, نہ اس کو کوئی سینس ہے, نہ عقل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف مٹی ہے, یہ تو صرف پتھر ہے. تو ان کو جو ہے احساس ہوا اور وہ تمام جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقع تم خود ہی ظالم ہو. یعنی کہ ان کو یہ چیز کا احساس ہوا, مگر پھر ان کی جو ہے مت پلٹ گئی. پھر اب یہاں پر کیا ہوا کہ پھر انہوں اپنی ضد میں آ گئے اور کیا کرے, اپنی بات جو ہے پلٹا دی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے. تف ہے تم پر, یعنی کہ تمہارے اوپر جو ہے افسوس ہے تم پر کہ تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور جو ہے حمایت کرو اپنے خداؤں کی. اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں اپنے ضمیر پر پلٹے. یہاں سے اس سے بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے, اور ایسے جو ہے ہم کو عمل نہیں کرنے کا اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ لوگوں کو جب قرآن کی جب انہوں دلیل دیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں یا جو بھی ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا انہوں نے اس کی ذریعے سے ان کو گائیڈ کیا, تو وہ لوگوں کو احساس بھی ہو گیا, ان کی جو ہے دلیل بھی سمجھ میں آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی. اور ان کو احساس ہونے کے بعد انہوں اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے آپ کو ظالم بول لے رہے, پر اس کے بعد کیا کرے ضد میں اڑ گئے. بعض وقت ایسا ہوتا ہمارے کو کہ ہمارے پاس صحیح قرآن اور حدیث آ جاتی, اس کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ کیا ہے, یہ اسلام کا جو ہے طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ ایک مومن اور مسلمان کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ کن کا طریقہ ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ مشرکین کا طریقہ ہے, یہ ان مشرکوں کا طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے, اور یہ ان مشرکوں کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. ہمارے نبی کا یا ہمارے صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے بات سنتے تھے تو فوری اطاعت میں جھک جاتے تھے, اس میں پھر تکبر نہیں کرتے تھے, اس میں اڑتے نہیں تھے, پھر اس میں جو ہے بیکار کی دلیلیں نہیں پیش کرتے تھے. آج بھی دیکھیے کہ قرآن اور حدیث سے, اور یہاں تک کہ صحیح حدیث بخاری کی حدیث سے بھی لے کر جو ہے کوئی بات کسی کو سمجھائی جائے نا, مان تو لیتے ہیں, ان کا ضمیر مانتا ہے یہ بات صحیح ہے, غلط نہیں ہے, مانتا ہے دل ان کا, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر یا اپنی ضد پر یا اپنے جو ہے کوئی بھی ان کی رکاوٹ آ جاتی, کوئی بھی دماغ میں جو ہے کچھ بیکار کی دلیل لا کر جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. حق کو ماننے پر کوئی چیز ہمارے لیے معنی نہیں ہونے کا ہے, یعنی کہ رکاوٹ نہیں بننے کا ہے, بیریئر نہیں بننے کا ہے, کوئی چیز نہیں. حق آ گیا ختم, آمنا و صدقنا, سمعنا و اطعنا والا جو ہے ہمارے کو
ایٹیٹیوڈ رہنا ہے، ورنہ پھر جو ہے ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے کو یہ مشرکین کفار کے جیسا عمل اختیار کرنا ہے، یا ہمارے کو ان پیارے پیارے صحابہ اکرام جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمت اللہ نازل فرمائے تو ان کے جیسا ہمارے کو عمل کرنا ہے۔ اب ان لوگ کیا کریں، احساس ہونے کے باوجود بھی ضد میں آئے، بولے نہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، اور جو ہے ایک دوسرے کو کیا بول رہے، جلاؤ، کیا ہے نہ اس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جلاؤ اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی، یعنی کہ اپنے خدا کی ہی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے تو یہ کرو، کیا کرو، اپنے خدا کی مدد کرو۔ کیسا مدد کرو، یہ جو ابراہیم ہے اس کو جلا کر، تو جلا ڈالو، حرقو جو ہے انہوں نے بتایا، یعنی کہ سیویئر جو ہے پنشمنٹ جو ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دو۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اب یہاں پر انہوں کیا کرے، خوب خوب آگ جمع کرے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر جو ہے ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا اب یہاں پر کہ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ بولے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کیسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور کس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا یہ حکم دیے، تو وہ جو آگ میں جس میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، وہ آگ میں جانے کے باوجود ان کو ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی گلزار میں، کوئی گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگ ان کو جو ہے نقصان، ایک جو ہے اسپاٹ کا بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکی، کوئی پرابلم، کوئی جو ہے نقصان ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس میں جو ہے ہیں۔ اب ان لوگ دیکھ رہے ہیں ارے چلو جل گئے، کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی آگ، بعد میں دیکھ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکال کر لا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیکھے تو اب دیکھیں کہ اتنی بڑی دلیل، ایک تو پہلے تو ضمیر کی طرف انہوں پلٹے، اب دوسرا ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے کہ بچ کے آگے آگ سے، اتنی بڑی آگ جو انہوں نے تیار کی تھی، یعنی کہ ہر کوئی انفیکٹ ایسا آگ تیار کر رہے تھے جیسا اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنا عبادت سمجھ کے جو ہے ان لوگ یہ جو ہے ایندھن کو جمع کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا خود باپ جو ہے موجود تھا، وہ لکڑیوں کو اور وہ ایندھن کو، یعنی کہ وہ فیول کو جمع کرنے میں۔ تو اتنی بڑی آگ اس میں بچے، تو چاہیے تو تھا کہ سجدے میں گر جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، پر دیکھیے کہ معجزے دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو پھر جو ہے کب کی لا چکے ہوتے، پر ایکچولی ان کو ایمان لانا ہی نہیں تھا، یہ دیکھ کر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اب یہاں پر اور ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ یا نار اے آگ کونی بردن، کہ ٹھنڈی ہو جا، کس کے کیسا، سلامتی کے ساتھ۔ اب اس کے بارے میں کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ سلامتی کا ورڈ نہیں استعمال کرتے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ دوسرا کیا ہے، علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ بول دیا اچھا ہو گیا، ورنہ پھر آگ جو ہے تا قیامت تک ہر کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، آگ کے اندر گرمی ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا بولے، پر اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے، یعنی کہ ان کی آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائی ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اور پھر کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے۔ اب ہجرت کرے ابراہیم علیہ السلام، کہاں سے، عراق کے بابل شہر میں رہتے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ اب کون کون تھے ساتھ میں، ابراہیم علیہ السلام کے صرف ان کا ایک بھتیجے لوط علیہ السلام، بس انہوں اکیلے ایمان لے کر آئے، اور ساتھ میں ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے، ان کے اوپر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، بس یہ تین لوگ جو ہے ہجرت کر کے جو ہے چلے گئے، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ کس میں برکتیں رکھے، شام میں۔ اب دیکھیے کہ جب بھی فلسطین کے بارے میں ذکر ہوتا قرآن کے اندر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ برکت والی زمین بول کے ہی ذکر اللہ تعالیٰ کرتے، اتنی پسندیدہ زمین، وہ حصہ اللہ کو پسندیدہ ہے، وہ برکت والا ہے، کیونکہ اسی میں تمام انبیاء اکرام کا سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اب یہاں پر ذکر کس کا رہا، ہم نے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا کیا، یعنی کہ بیٹے کی خوشخبری، ساتھ میں پوتے کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا دیے، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، ان لوگوں کو کیا بنائے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام
یعقوب علیہ السلام کو کیا بنائے بول رہے اللہ تعالیٰ؟ امام بنائے بول رہے. اور امام کا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنا. آج ہم بھی امت وسط ہے, ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ امامت کی پوزیشن پہ, ٹاپ پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے, رائٹ, خیر امت اور امت وسط اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے. تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ لوگوں کو ہم جو ہے اچھائی کا حکم دینے کا ہے, رہنمائی کرنے کا ہے, اور انہیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی, اور ہماری عبادت کے لیے, اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے, یعنی کہ صرف لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے بلکہ خود بھی عبادت گزار بندے تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاری کرتی تھی. یعنی کہ لوط علیہ السلام کا ڈیٹیل واقعہ ہم آلریڈی دیکھے ہوئے ہیں نا, کہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچائے اور ایسی گندی قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹیوں کو نجات دی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری اور فاسق قوم تھی, اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا. یعنی کہ کوالٹی ان کے اندر تھی, صالح تھے وہ, عبادت گزار تھے وہ, اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. اب پورے نبیوں کا جو ہے لائن سے ہم جو ہے ذکر دیکھتے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ان کی یا تو کوئی خاص بات کا ذکر کریں گے یا ان کی صفات کا اللہ ذکر کریں گے. اور ہم نے یہی نعمت کس کو دی تھی؟ نوح علیہ السلام کو دی تھی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. یعنی کہ کیا دعا کرے تھے نوح علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو قوم ہے میں ہر طریقے سے سمجھا دیا, 950 سال سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ انہوں نہیں سن رہے, اب اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی معاملہ ہے اب آپ کر دیجئے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم یعنی کہ بڑے ہولناک اور جو ہے برے دن سے جو ہے اللہ تعالیٰ بچا لیے, نجات دے دی. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا, وہ بڑے برے لوگ تھے. بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا, پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تھا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. اب دیکھیں کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور پھر لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جس کا اب تک ذکر گزرا, یہ سارے لوگوں کا بار بار فریکوینٹلی ذکر ہو چکا ہے. پر ہم قرآن کے اندر جو ہے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور آگے جو ادریس علیہ السلام, یونس علیہ السلام یا پھر جو ہے ذوالکفل, ان کا ذکر ہم زیادہ نہیں پاتے, تھوڑا کم جو ہے ان کا ذکر بنسبت ہم کو ملتا ہے. پھر بھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہے ذکر پھر بھی تھوڑا کمپیریٹیو زیادہ ہے. تو اب یہاں پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کرے اور کیا فرما رہے, اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. اب یہاں پر ان کا ذکر کرے پر ایک خاص واقعے کی طرف ذکر کر رہے, ٹھیک ہے, کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ. اب وہ واقعے سے ایکچولی وہ واقعہ بتانا یہاں پر مقصد نہیں ہے, وہ واقعے سے وہ دونوں کی صفت بتانا مقصد ہے, ٹھیک ہے. تو اب واقعہ کیا تھا بھائی, وہ لوگ جو ہے کوئی مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایک مسئلہ آ گیا تھا. کیا تھا مسئلہ بھائی, رات میں جو ہے کھیت میں ایک شخص کا کھیت ہے اور دوسرے شخص کی بکریاں تھی. اب وہ کیا ہوا, رات کے وقت جو ہے وہ بکریاں غلطی سے چھوٹ گئی اور وہ بکریاں کیا کری, وہ دوسرے شخص کے کھیت میں جا کر وہ کھیت کھا لی, ٹھیک ہے, وہ کھیت برباد کر دیا. اب معلوم ہے نا کھیتی اگانا کتنا مشکل کام ہے, بیج بو اور پھر وہ تمام محنت سے جو ہے کھیت اگتا ہے. اب وہ اگنے کے بعد اگر جو ہے وہ جو مزدور یا جو کسان اس کو اگانے والا ہے انہیں اس کا فائدہ اٹھانے سے پہلے اگر بکریاں اس کو چر کر کھا لیں تو اب آپ سوچئے کہ وہ کھیت والے کے اوپر کتنی تکلیف دہ یہ معاملہ ہے. تو اب یہاں پر یہ معاملہ آیا, دونوں آ کر بولے کہ اب ہم کیا کرنا ہے ایسے کیس میں, اب کیا کرنا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیونکہ وقت کے بادشاہ تھے اور وقت کے نبی بھی تھے, ابھی سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں بنے تھے, پر اللہ تعالیٰ نے علم تو دونوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے عطا کیے تھے. تو داؤد علیہ السلام یہ بولے کہ اب جو بکری والا ہے وہ اپنے بکریوں میں سے کچھ بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دے تاکہ اس کا جو نقصان ہوا وہ بکریوں سے پورا ہو جائے. تو یہ انہوں فیصلہ کرے. پر اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی اور اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سمجھائے اور سلیمان علیہ السلام یہ فیصلہ کرے کہ نہیں, بکریاں دینے کے بدل ایسا کر سکتے ہیں پرماننٹلی کہ بکریاں جب تک وہ کھیت
جو ہے اگ نہ جائے، جب تک ٹیمپرری طور پر جو ہے وہ بکریاں دیں گے تو وہ بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جب تک کھیت جو بھی نقصان ہوا وہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد بکریاں جس کی ہے ان کو واپس دے دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ پھر کیا ہوا، داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا، تو وہی فیصلہ پھر فائنلی جو ہے وہی فیصلہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ علم تو دونوں کو دیے تھے۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر تعریف اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی کر رہے، وہاں پر داؤد علیہ السلام کے جو انہوں فیصلہ کرے تھے اس کی مذمت نہیں کر رہے، ان کو جو ہے کم نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے دونوں کو علم دیے۔ پر بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے ہے، جو چھوٹے عہدے میں ہے، یا پھر ہماری جیسا اولاد بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر ہمارے حق میں کبھی جو ہے فیصلہ کر سکتی، تو ہم اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے چھوٹوں سے فیصلہ لینے کے لیے۔ تو یہ ہم کو اس کے اندر سے جو ہے سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تعریف کیا کر رہے پھر دونوں کی بھی کر رہے۔ اب اس میں بھی اس سے جو ہے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اجتہاد کے لیے ہے، جیسا جو اجتہاد کیا جاتا نا، جو اجتہاد کس کو کہتے ہیں، ہوپ فلی اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر نہیں بھی معلوم ہے تو میں بتا دوں کہ قرآن اور حدیث میں کچھ چیزیں کلیئر ہے، بالکل اس سے سمجھ میں آ جاتا، پر کچھ چیزیں جو ہے نہیں ہے، اب وہ زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ فار ایگزامپل اب آج کے زمانے میں اگر اس کے متعلق اگر سوال آئے کہ بھئی یہ یوز کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے علماء اکرام، اس کا سملر دیکھیں گے، قرآن کے اندر غور کریں گے، حدیث میں غور کریں گے، اس کے اوپر کوئی جو ہے انڈائریکٹلی ممانعت طریقہ دیکھیں گے، سب کر کے فیصلہ کر کے تحقیق کر کے پھر یہ فیصلہ کرتے، اس کو اجتہاد بولتے، یہ کنکلوڈ کرتے، فتویٰ دیتے کہ ہاں یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جیسا فار ایگزامپل بلڈ ٹرانسفیوژن کا معاملہ ہے کہ وہ زمانے میں بلڈ ٹرانسفیوژن تھوڑی ہوا کرتا تھا، پر آج ہم جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، تو علماء اکرام اس کو جو ہے تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کر کے ایک فتویٰ نکلتا ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر علماء اکرام تحقیق کرے اور پوری کوشش کرنے کے بعد اگر فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ بہت زیادہ صحیح نہیں بھی رہا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اگر صحیح رہا تو ان کے لیے ڈبل نیکی ہے۔ تو اجتہاد مجتہد کے لیے جو ہے ڈبل نیکی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے پسندیدہ، مطلب اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا، پر ان کو بھی کوئی غلط کام نہیں کرے، انہوں بھی غلط نہیں، ان کو بھی نیکی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کیا ہے، وہ ٹائم پہ وقت کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، بادشاہ ہیں، پر ان کی جو بادشاہی ہے ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے روکنے کا سبب نہیں بنی۔ اب ہم کیا ہے، دنیا میں ذرا معمولی سی ہمارے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی کوئی ڈال دے، کوئی ذمہ داری آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ پر داؤد علیہ السلام بینگ اے کنگ، وہ زمانے کے کنگ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کبھی دور نہیں ہوئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کو آواز دی تھی، اور ایسی زبور انہوں پڑھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے پرندے اور پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی جو ہے پڑھ رہے ہیں یا جھوم رہے ہیں۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے جو ہے کیا ہے، ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، یعنی کہ ان کو جو ہے کیا ہے، انہوں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو انہوں اس سے جو ہے اپنے پروٹیکشن کے ایسے ذرات اور ویپنز یہ وہ سب بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عطا کیا تھا، تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے جاؤ، پھر کیا تم شکر گزار نہیں ہوگے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا دیے تھے، تیز ہوا کو مسخر، یعنی کہ ان کے لیے ہوا ایسی چلتی تھی کہ جو سفر ہم ایک مہینے میں کرتے انہوں ایک دن میں کر سکتے تھے۔ وہ جیسا ایک امیجنری جیسا بتاتا نا کہ یعنی کہ وہ چادر پہ بیٹھ کے تیزی سے جو ہے دوسرے شہر میں چلے جانا، تو یہ لٹرلی سلیمان علیہ السلام، اب وہ کیسی نوعیت سے ہوتا تھا نہیں معلوم ہے، پر لٹرلی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بنا دیا تھا، یعنی کہ ایسی تیزی سے انہوں جو ہے سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور ان کے لیے وہ آسان کر دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یعنی کہ فلسطین کی جو ہے یہ بات ہے، ہم ہر چیز کا علم
رکھنے والے ہیں، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے۔ اب شیاطین کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی یہاں پر جن ہے، کیونکہ جن اور شیاطین دونوں ایک ہی چیز ہے، اور چاہے آپ جن بولو چاہے وہ شیاطین بولو، پر ہم جنرلی کیا کرتے ہیں، برے جنوں کو شیطان بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نارمل جن ہے یا اچھے جن ہیں تو ان کو جن کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو شیاطین، یعنی کہ اب یہ اچھے نہیں، برے جو جن ہیں ان کو، وہ بھی کس کے کنٹرول میں تھے؟ آپ سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ بھی کنٹرول میں تھے، سمجھ میں آ رہا؟ یعنی کہ اچھے جن تو کنٹرول میں تھے ہی تھے، یہاں تک کہ بدماش شریر جو جن ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اور انہوں ایسا کنٹرول رکھے تھے ان کے اوپر کہ انہوں جو ہے فائدہ پہنچاتے تھے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابع داری کرتے تھے اور ان کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے؟ دیکھیے وہ شیطان، وہ بدماش جو جن ہیں، وہ ان لوگاں کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بلند سلطنت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو ان کا تابع بنا دیا تھا، ان کے انڈر تھے انہوں شیطان، اور جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، یعنی کہ جو ہے پانی کے اندر غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، یعنی کہ پانی کے اندر غوطے لگا کر قیمتی جو موتی ہوتے تھے پانی کے اندر وہ نکال کر لاتے تھے، اور ساتھ میں دوسرے بھی کام کرتے تھے۔ ان سب کا نگران کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ہی تھے، ہم ہی تھے۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے کس کو عطا کی تھی؟ ایوب علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی۔ اب ایوب علیہ السلام کس کے لیے مانے جاتے ہیں؟ صبر کے لیے۔ اب دیکھیے کہ کیا صبر تھا ان کا، یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر یہ کہا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کیا آپ کو بیماری جو لگی تھی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، پھر بھی انہوں اللہ تعالیٰ کو بول رہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے ہم کو یہ جو نبیوں کے ہم جو یعنی کہ دعائیں دیکھتے ہیں یا واقعات پڑھتے ہیں نا، اس سے ہم کو کتنا پیارے سبق ہم کو جو ہے کتنے پیارے سبق ہم کو ملتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم جو بھی سچویشن میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی معلوم رہتی، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے نا، اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنا نہیں، آپ اپنی سچویشن کو ڈسکرائب کریے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بولیے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سچویشن ہے، اور آپ کے زبان سے وہ چیز سننا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کو بیماری ہے اور بیماری میں میرے کو ایسا تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو یہ درد ہو رہا اور یہ کمزوری ہو رہی اور یہ پریشانی ہو رہی اور ایسا ہو رہا اللہ تعالیٰ اور ویسا ہو رہا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، یہ جو ادا ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ تو دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام، اب ان کے بارے میں آتا ہے نا، ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک دن کی آزمائش 2 دن کی آزمائش نہیں تھی ایوب علیہ السلام کے اوپر، 18 سال تک وہ بیمار رہے، 18 سال تک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت نوازا تھا، انتہائی امیر تھے انہوں، مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوزیشن عطا کیا تھا، مال دولت عطا کیا تھا، اولاد عطا کیا تھا، بیوی بچے، سب چیز، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شیطان آ کے بولا اچھا اللہ تعالیٰ کیا بڑی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ ان کو سب چیزاں دیے ہوئے ہیں، انہوں آپ کی عبادت کرے، امیر ہے، سب عیش و آرام ہے، اب اس میں اللہ کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرے، کیا بڑی بات ہے؟ اگر ان کے پاس سے یہ چھن جائے اس کے بعد اگر انہیں عبادت کرے تو پھر ہاں بھائی کوئی بڑی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی آزمائش کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تمام جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، پورا مال ان کا برباد ہو گیا، اولاد ان کی مارے گئی، ختم ہو گئی، اور ان کی جو صحت ہے وہ بیماری میں تبدیل ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ اچھا، یہاں پر ایوب علیہ السلام کے جو اتنے یعنی کہ 1-2 آیتوں پر ان کا ذکر مشتمل ہے، پر وہ 2 آیتوں میں ہمارے لیے جو ہے نا ہزاروں اسباق ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے۔ تو اس میں اب پہلے دعا کمپلیٹ کر لیں ہم، کیا انہوں دعا کر رہے کہ ربہو، کیا بولے انہوں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا جو بھی بیمار ہے انہوں اپنے لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی ارحم الراحمین ہے، کیا مطلب ہے؟ تو مجھ پر رحم فرما اور یہ میری بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، پھر اس کے بعد دیکھیں گے اپن انشاءاللہ کل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 83 پر ہم رکتے ہیں، ابراہیم
ایوب علیہ السلام کی دعا پر، اور یہ آپ لوگوں کا ایز اے اسائنمنٹ بھی لے لیجئے نا انشاءاللہ کہ یہ دعا ہم لوگ یاد کر لیں گے آج، ٹھیک ہے. انی مسنی الضر، اب انی کے آگے آپ جو ہے ربی بھی لگا سکتے، ربی اے میرے رب، یا اللہم اے اللہ تعالیٰ، انی کہ بے شک میں، مسنی الضر کہ میں اپنی جو ہے نقصان میں یا بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے اوپر رحم فرمائیے، بے شک آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے، مفہوم بتائی میں دعا کا. تو یہ دعا انشاءاللہ ہم لوگ یاد کر لیں گے. تو اب دیکھیے کہ جیسا آپ لوگوں کو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لائن سے جو ہے تمام انبیاء اکرام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹیکسٹ آپ لوگ یہ لکھ لو، آپ اپنے پاس یہ ٹیکسٹ لکھ لو آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے. ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ ذکر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا صرف ذکر ہوا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا شارٹ میں واقعہ ذکر ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے کو جو بھی سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ واقعے سے ذکر کرے. اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، ان لوگوں کی صفات بتائے. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے اور انہوں جو ہے عابد بندے تھے. لوط علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ انہوں صالح بندے تھے. پھر نوح علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ کیسا قبول کرے وہ اللہ تعالیٰ بتا دیے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، گروپ ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کا ذکر کریں گے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا شکر کا ذکر ہے، اور ایوب، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا جو ہے صبر کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. ان کی صفات بتائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صفات کیا بتا رہے کہ وہ لوگ صابر بندے تھے بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کریں گے؟ نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں گے یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ان لوگوں کی زندگیوں میں کیسی اسلام کے خاطر آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے کس کس طریقے سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی. تو ابھی ہم جو ہے یہاں پر ایوب علیہ السلام کی بھی جو ہے دعا اور ان کا بھی صبر ہم لوگ دیکھیں نا، تو آگے بھی اور بھی ہمارے لیے دعائیں آئیں گی انشاءاللہ، ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اکرام جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے عابد بندے تھے، اور جیسی زندگیاں شکر اور صبر کی زندگیاں انہوں نے گزاری، اور جس طریقے سے اپنی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ تیری راہ میں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو ان کی راہ پر چلنے والا بنا دے، اور انہی کی طرح اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تیری راہ میں لگانے والا، صبر اور شکر کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین، تجھ ہی سے مانگنے والا، صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگنے والا ہم کو اللہ تعالیٰ بنا دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری کچھ بہنوں نے ہم سے دعا کی التجا بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بہنوں کی جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں حالات، ان کو تو جاننے والا ہے، اور ہمارے دلوں کے حالات کو بھی تو جاننے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمارے مشکلات کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، ہماری بچیوں کے نیک صالح جوڑوں کا انتظام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی جس معاملے میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو اور دور کر کے ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دے. قرض داروں جتنے بھی قرض دار ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے. یا رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام جیسے توحید پسند تھے ہم کو بھی توحید پسند بنا دے. یا رب العالمین، ہم کو بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام جو باپ دادا کے جو باطل طریقے اللہ تعالیٰ وہ تمام طریقوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. شرک کا ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نہ ہو. یا رب العالمین، بے شک تو قیامت کے دن میزان قائم کرنے والا ہے، تو ہمارے ہر عمل کو تولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے نیکیوں کا نام اعمال کا جو پڑلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تو بھاری کر دے، اور اس میں تو اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو خوب خوب عطا فرما دے. یا الہ العالمین، یہ جو قرآن برکت والی کتاب ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے. یہ قرآن کو چمٹ جانے والا بنا دے، یہ قرآن کو ایسا پکڑنے والا بنا دے کہ مرے دم تک اس کا ساتھ ہم سے نہ چھوٹے، اور اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی محسوس کریں، اپنی زندگی میں بھی محسوس کریں، اپنے مرنے کے بعد دنیا میں ایسے اعمال چھوڑ کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ ہو، اور اس کے فائدے ہم مرنے کے بعد بھی لوٹنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایسی برکت عطا فرما جو خیر اور برکت کی بہتات ہو، ان ایکسپیکٹڈ ہو اور ہمیشگی کا ہو. ایسی خیر اور برکت تو
ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے. ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح رشد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرح ہم کو تیرا جو ہے عبادت گزار بندہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر جیسا تو نے رحمتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیے تھے, اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی رحمتوں کے دروازے کھول دے. لوط علیہ السلام جیسے صالح بندے تھے, اللہ تعالیٰ ویسے صالح بندے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بنا دے. اور نوح علیہ السلام کی جیسا تو نے دعا قبول کر لی تھی, ہماری بھی تمام دعاؤں کو تو قبول عطا فرما. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.